السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، انسان کی دنیاوی زندگی بڑی مختصر ہے۔ ہر دن انسان کی زندگی کے اندر کم ہوتے رہتا ہے، دنوں کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنی موت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور اس زندگی کو آخرت کی تیاری کا ایک موقع بنایا۔ آہستہ آہستہ زندگی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ موقع آدمی کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا وقت کب ہے کسی کو پتہ نہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کس جگہ پر اس کی موت آئے گی۔ جب آدمی کی موت آتی ہے تو پھر اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، کہ جب موت آئی تو ایک پل کے لیے بھی روح نکالنے والا فرشتہ اس کو مہلت نہیں دیتا۔ جو اس کا وقت متعین اور مقرر ہے اسی وقت پر اس کی روح نکال لیتا ہے۔ آدمی اگر چاہے کہ ایک لمحہ ایک منٹ موقع دے دیا جائے تاکہ کچھ نیکیاں کر لوں، اس وقت موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ زندگی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے ان موقعوں کو کھو رہا ہے۔ ان تمام موقعوں کے نکل جانے سے اور وقت کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے آدمی کو نیکیاں کما لینا چاہیے۔ آخرت میں کام آنے والی چیزیں یعنی اعمال کو اپنے پاس ذخیرہ کر کے جمع کر کے رکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے روز جو سکہ چلے گا وہ صرف اعمال اور ایمان کا سکہ چلے گا۔ جس کے پاس ایمان اور اعمال کے سکے جتنے زیادہ ہوں گے اسی کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اسی لیے اپنی زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اپنی اعمال کی تیاری، ایمان کی تیاری، آخرت کی طرف ہم متوجہ ہو جانا چاہیے۔ زندگی تو بہرحال گزر رہی ہے، لیکن انسان کے دل میں جس وقت بھی نیک کام کرنے کا جذبہ اور ارادہ پیدا ہو تو فوراً آدمی کو وہ نیک کام کر لینا چاہیے۔ کل کے لیے اس کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ یہ نیک کام کل کر لیں گے۔ کیا پتہ کہ کل کا دن زندگی میں آئے یا نہ آئے، اور اگر کل کی زندگی مل بھی گئی تو کیا پتہ کہ دل کے اندر جو اب نیکی کا ارادہ پیدا ہوا ہے کل کے دن وہ ارادہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، اور اگر وہ ارادہ بھی باقی رہ گیا تو کیا معلوم ہے کہ کس کی کیا حالت ہوگی، کہ وہ نیکی کرنے کی حالت میں رہے گا بھی یا نہیں رہے گا، صرف ارادہ لے کر کے کیا کرے۔ اس لیے جس وقت دل کے اندر نیکی کرنے کا ارادہ پیدا ہو جائے فوراً اس کو عمل کر لینا چاہیے اور نیکی کر لینا چاہیے۔ دل کے اندر
کسی نیک کام کا ارادہ پیدا ہوتا ہے تو یہ نیک کام کا ارادہ دل کے اندر آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مہمان ہے۔ چنانچہ اس آنے والے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس ارادے کی قدر اور اس کا اکرام یہ ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے، اس نیک کام کو انجام دے لیا جائے۔ اگر آدمی اس کو کل کے لیے ٹال دے گا، اگر وہ مہمان چلا گیا، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ آتے وقت میں وہ اللہ کا مہمان یہ سوچے کہ اس سے پہلے بھی میں اس آدمی کے پاس گیا تھا، اس نے میری ناقدری کی، مجھ پر عمل ہی نہیں کیا اور میری میزبانی نہیں کی، تو اب اس کے پاس پھر سے جا کر کے کیا فائدہ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے نیک کام کے ارادے کا آنا ہی ہمارے دل کے اندر بند ہو جائے۔ اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا محروم آدمی کون ہو سکتا ہے؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیے کہ جب ان کے دل کے اندر نیک کام کرنے کا ارادہ آیا، اس ارادے کے آنے کے ساتھ ہی ایک منٹ، ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر فوراً اس عمل کو انجام دیا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر سخت معرکہ ہے، بڑی سخت لڑائی، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی کم، کفار کی تعداد زیادہ، اور ہر طرف مسلمان پریشان۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیہات کے رہنے والے اپنے ہاتھوں کے اندر کچھ کھجور لیے کھا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، جو یہ معرکہ آپ کرا رہے ہیں، اگر ہم اس کے اندر قتل ہو گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کے اندر قتل ہو جاؤ گے تو تمہارا انجام جنت ہے، جنت۔ یہ سننا تھا، اپنے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں ان کو رکھ دیا اور پھر سیدھے اپنی تلوار لے کر کے دشمنوں کے درمیان چلے گئے اور ہمت کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت کو نوش کیا اور شہادت کے مرتبے کو پا گئے۔ اب غور کیجیے، صحابی کے دل کے اندر حضور کی بات سن کر کے جیسے ہی نیکی کا ارادہ پیدا ہوا، انہوں نے اس پر فوراً عمل کیا۔ یہ نہیں سوچا کہ میرے ہاتھ میں جو کھجوریں ہیں پہلے اس کو کھا کر کے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد جا کر کے نیک کام کروں گا۔ نہیں، انہوں نے یہ نہیں سوچا، بلکہ ان کھجوروں کو رکھ دیا اور فوراً اس نیک عمل کے کرنے کے لیے نکل پڑے، جام شہادت کو نوش کر لیا۔ صحابہ وہ تھے جن کے دلوں کے اندر نیکی کا ارادہ آتا تو فوراً ایک لمحے کی تاخیر کرے بغیر بھی اس پر عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے دل کے اندر کئی بار نیکی کا ارادہ تو پیدا ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، زندگی کو بدل لینا چاہیے اور اپنے اخلاق، اپنے عادات وغیرہ کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن پھر آدمی کے دل کے اندر وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ ایک دو کام ہیں، ان سے فارغ ہو جاؤں گا تب اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا، دیندار بن جاؤں گا، آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا، بس ان دونوں کاموں سے نمٹ لینے کی دیر ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جو آدمی فرصت کی تلاش کے اندر رہتا ہے، زندگی بھر اس کو کبھی فرصت نہیں ملے گی، یہ دو کاموں سے فارغ ہوگا، تیسرا کام لائن لگا کر ٹھہرا رہے گا، وہ کرے گا، اس کے بعد اور ایک کام اس کے سامنے آ جائے گا، اس طریقے سے یکے بعد دیگر کاموں کے اندر مشغول ہوتا رہے گا اور فرصت کا نام و نشان اس کی موت کے آنے تک اس کو نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے، اسی طریقے سے اپنے دل کے اندر وہ ارادہ لیے ہوئے مر جائے گا، لیکن فرصت نہ ملنے کی وجہ سے نہ کبھی نیک اعمال کر سکے گا، نہ اپنی اصلاح کی فکر کر سکے گا۔ اسی لیے جیسے ہی دل کے اندر ارادہ آ جائے فوراً اس پر عمل کر لینا چاہیے، اس کو کل کے اوپر یا فرصت کے اوپر ڈال کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دیکھ لیا دنیاوی اعتبار سے، تو اگر آپ کسی سے تقابل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پسندیدہ بات نہیں کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا کہ اس کا مکان اچھا ہے تو آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ میرا مکان اس سے بہتر ہو، اور اگر اس کی گاڑی اچھی ہے تو آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ میری گاڑی اور سواری اس سے بہتر ہو۔ اور اگر کسی کی گاڑی، کسی کے کپڑوں کو آپ نے دیکھ لیا کہ بڑے اچھے عمدہ کپڑے پہنتا ہے، آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو
کہ میرے کپڑے اس سے بہتر ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ نے کسی کے گھر کے اندر دیکھا کہ وہاں پر سارے آرام کے سامان رکھے ہوئے ہیں، آپ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ میرے گھر کے اندر بھی اس سے زیادہ مقدار کے اندر آرام کے سامان مہیا ہونے چاہیے، تو اس بات کو ناپسند فرمایا گیا ہے شریعت کے اندر۔ اور اگر یہی معاملہ کوئی آدمی دین کے اندر کرتا ہے، اگر آدمی دیکھے کہ یہ آدمی نماز پڑھتا ہے، صرف فرائض پر اکتفا کر لیتا ہے، تو میں ایک قدم آگے بڑھ کر کے اس سے مقابلے میں فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کو بھی انجام دے لوں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی آدھا پارہ تلاوت کر لیتا ہے روزانہ، تو میں ایک پارہ تلاوت کر لوں۔ کوئی آدمی ایک تسبیح روزانہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو میں 2 تسبیح کر لوں۔ اس طریقے سے نیک کاموں کے اندر تو آدمی ایک دوسرے سے مقابلہ کرے، اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اس کو ناپسند بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی ایک دوسرے کے آگے بڑھنا نیکیوں کے اندر چلا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ ایک مرتبہ جب غزوہ تبوک میں جانے کا موقع آیا، بڑی سخت گرمی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے پاس وسائل، سواریاں اور مال کم تھا۔ اللہ کے نبی نے عام اعلان کر دیا کہ اپنے پاس جو چیزیں ہیں سب کو لے کر آ جاؤ، مسلمانوں کو اس وقت مدد کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، اپنے گھر کے اندر جتنا سارا مال تھا اس کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے گھر میں چھوڑا، آدھا مال لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے راستے میں یہ سوچ کر آ رہے ہیں کہ آج تو میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نیک کام کے اندر پیچھے چھوڑ دوں گا۔ آج ایک ایسا موقع آیا ہے جس کے اندر میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب وہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ دیر کے بعد تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو اور یہاں پر کیا لے کر کے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں اور آدھا مال آپ کے لیے حاضر کر دیا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی سوال کیا، پوچھا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی گھر کا سارا مال آپ کی خدمت کے اندر میں نے پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی کا جب یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں حضرت ابوبکر سے زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ غور کیجئے، صحابہ اکرام نیکیوں کے اندر آگے بڑھا کرتے تھے کہ میرا ساتھی جو نیکی کر رہا ہے میں اس سے بڑھ کر کے نیکی کروں، نیکیوں کے اندر اس سے آگے بڑھ جاؤں، آخرت کی فکر کے اندر اس سے آگے بڑھ جاؤں، دین کے معاملے کے اندر اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا، گھر اچھا ہے، ہمارے ساتھی کا گھر اچھا ہے تو میں اس سے عمدہ گھر بنا لوں، اس کی کار اچھی ہے تو اس سے اچھی کار ہو جائے، اس کے گھر کے اندر ساز و سامان اچھے ہیں تو اس سے زیادہ ہمارے ساز و سامان ہونے چاہیے، مقدار کے اندر بھی اچھے ہونے چاہیے، اچھی سے اچھی کمپنی کے بھی ہونے چاہیے، کپڑے اچھے پہنتا ہے تو ہمارے کپڑے اس سے زیادہ عمدہ ہونے چاہیے۔ الغرض ہماری سوچ کے اندر، ہماری فکر کے اندر اور ہمارے تقابل کے اندر، صحابہ کے تقابل کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں کو بھی نیک کاموں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے صحابہ اکرام نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے تقابل کیا کرتے تھے۔ اب اگر کسی آدمی کے اندر دل کے اندر نیک کام کرنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کسی کاموں کے اندر مشغول ہے تو اس نیک کام کو اپنے دنیاوی کاموں کے بیچ میں داخل کر دینا چاہیے اور 2-3 کام جتنے بھی ہمارے دنیاوی کام ہیں انہیں کے اندر نیک کاموں کو بھی داخل کر کے اس کو گزار دینا چاہیے تاکہ ہمارے دنیاوی کام بھی ہوتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخروی کام بھی ہوتے رہے۔ جب ہمارے دنیاوی کام اور اخروی کام ایک ساتھ چلیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب بنے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی بھی کامیاب بنے گی۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک نسخہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس پر عمل کرنے سے آدمی دنیا کے اندر بھی خوش رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی معاملے کے اندر اپنے سے کم لوگوں کو دیکھو اور دین کے معاملے کے اندر اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھو۔ جب آدمی دنیاوی معاملات کے اعتبار سے اپنے سے کم لوگوں کو دیکھے گا، جو ہم سے غریب ہے، جو ہمارے پاس مال ہے ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم سے کم لوگ ہیں، ساز و سامان ان کے گھر کے اندر کم ہے، ان لوگوں پر آدمی کی نظر ہوگی تو جو نعمتیں آدمی کے پاس موجود ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی جتنا شکر کرے گا وہ کم ہے، اور پھر ان ساز و سامانوں پر اپنی زندگی گزارنے پر مطمئن رہے گا، ہمیشہ شکایت اس کی زبان سے بند ہو جائے گی۔ اور دینی معاملات کے اندر آدمی جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا کہ میں تو صرف فرائض پڑھ لیتا ہوں، یہ دوسرا ساتھی فرائض کے ساتھ سنتیں اور پھر نوافل بھی پڑھ لیتا ہے، تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا کہ میں دینی معاملے کے اندر اپنے بھائی سے پیچھے رہ گیا ہوں، ایک احساس پیدا ہو جائے گا کہ میں اپنے بھائی سے نیکیوں کے اندر پیچھے رہ گیا ہوں، آخرت کے معاملے میں سستی برت رہا ہوں، مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس دینی بھائی کے برابر ہو جاؤں اور اس سے آگے بھی بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ جب یہ آدمی کے اندر احساس پیدا ہوگا تو پھر نیکیوں کے اندر آگے بڑھے گا، اور اگر آدمی کی نظر اس کے برعکس ہو جائے گی، اس سے الٹ جائے گی، دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے بہتر کو دیکھے گا تو پھر ہمیشہ اپنے پاس جو نعمتیں ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنی نعمتیں کم نظر آئے گی، ہمیشہ ناشکری کرتا رہے گا، زبان پر شکایت جاری رہے گی، اللہ کی تعریف اور اس کا شکر اس کی زبان سے کبھی جاری نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اپنے سے کم والوں کو دنیا کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے، اور دین میں جو کم ہے اگر ان پر آدمی کی نظر ہوگی تو آدمی یہ سوچے گا کہ میں تو کم سے کم نماز تو پڑھ لیتا ہوں، یہ آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو کم سے کم قرآن تو پڑھتا ہوں، یہ آدمی نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نہ مسجد کو آتا ہے۔ اگر اپنے سے کم کو دیکھے گا دین کے معاملے کے اندر تو پھر اس کی وجہ سے اس کے اندر تکبر اور عجب پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ بہت مذموم اور ناپسندیدہ صفات ہے۔ اسی لیے آدمی کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں اپنی ابتدائی زندگی کے اندر مالداروں کے ساتھ رہا کرتا تھا، میرا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ ہوتا تھا، صبح شام انہی کی مجلسوں کے اندر رہا کرتا تھا، اور اس زمانے کے اندر میں سب سے زیادہ مغموم اور ناخوش آدمی میں ہی تھا، اس لیے کہ جب میں اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو دیکھتا تو وہ دنیاوی اعتبار سے مجھ سے بہتر تھے، مال والے تھے، اور میرے پاس مال نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھ پر ہمیشہ غم سوار رہتا تھا، غم طاری رہتا تھا، اس کی وجہ سے میں ہمیشہ مغموم رہا کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے ان مالداروں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا اور میں نے غریبوں کی ہمنشینی اختیار کر لی، صبح شام ان کے ساتھ بیٹھنے لگا، ان کی مجلسوں کے اندر اپنا وقت گزارنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کی برکت سے راحت اور سکون عطا فرما دیا۔ غور کیجئے کہ ساتھ بیٹھنے والوں کا بھی اثر پڑتا ہے، اسی لیے جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں ان کو بھی منتخب اچھے طریقے سے کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ان کے صفات ہمارے اندر منتقل ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے بھی ہماری دنیا کے معاملات پر، ہماری آخرت کے معاملات پر اثر پڑتا ہے۔ اور آدمی نیکی کا ارادہ جب کر لیتا ہے تو اس کے دل کے اندر مختلف وساوس شیطان کی طرف سے آتے ہیں، شیطان اس کے دل کے اندر یہ باتیں ڈالتا ہے کہ ابھی تو زندگی کتنی ہوئی ہے، ابھی تو نوجوان ہو، دنیا پوری ٹھیک طریقے سے دیکھی نہیں ہے، ابھی بہت ساری دنیا دیکھنی باقی ہے، ابھی سے کیا ضرورت ہے دین پر چلنے کی، ابھی سے کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی، ابھی سے کیا ضرورت ہے مسجدوں کو جانے کی اور نیک اعمال کرنے کی، ابھی کیا ضرورت ہے۔ دیکھنا بعد میں جب بوڑھے ہو جاؤ گے، جب عمر یعنی آخری انتہا کو پہنچ جائے گی، اس وقت دین پر چلنے کی فکر کر لینا، اس وقت آخرت کی طرف متوجہ ہو جانا، جبکہ دنیا کے سارے مشغولیات سے فارغ ہو جاؤ گے اور اپنی ساری دنیا کے کام سے علیحدہ ہو جاؤ گے، اس وقت جب کوئی کام نہیں رہے گا تب جا کر کے دین کی طرف متوجہ ہونا، ابھی سے کیا ضرورت ہے دین پر چلنے کی، یہ
مختلف قسم کے وساوس شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، ضروری نہیں کہ آدمی بڑھاپے کو پہنچ کر کے ہی اللہ کو پیارا ہو اور وفات پائے، بلکہ بہت سارے حادثات آئے دن ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ بعض نوجوان بھی اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، بعض بچے بھی مر جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کو پہنچ کر کے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے موت کا کسی کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چند چیزوں کے آنے سے پہلے نیکی کے اندر تم کو سبقت کر لینی چاہیے، نیک کام کو کر لینا چاہیے ان چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ ایسے فقر کے آنے سے پہلے تم نیکی کر لو جو تم کو سب کچھ بھلا دے۔ اس فقر کے آنے کے بعد آدمی کو فکر رہ جائے گی تو اپنے پیٹ کو بھرنے کی فکر رہے گی، اس کے علاوہ انسان ساری چیزوں کو بھول جائے گا، بس ایک ہی فکر اس کے ذہن پر سوار رہے گی۔ ایسے فقر کے آنے سے پہلے نیکیوں کو کر لو، اور اسی طریقے سے ایسی مالداری کے آنے سے پہلے جو تم کو سرکش بنا دے۔ کیا پتا کہ ایسی مالداری نصیب ہو جائے کہ اس کے بعد نہ اللہ یاد رہے، نہ دین یاد رہے، نہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا یاد رہے، اور نہ ہی اپنی آخرت یاد رہے، نہ موت یاد رہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں یاد رہے، نہ اللہ کے احکامات یاد رہے، کوئی چیز یاد نہ رہے۔ ایسی مالداری جو تم کو ساری چیزوں سے غافل کر دے اور سرکش بنا دے، اللہ کا باغی بنا دے، ایسی مالداری کے آنے سے پہلے نیک کام کر لو۔ یا پھر ایسی بیماری جو تم کو بالکل مجبور کر دے، اس لیے کہ جب بیماری آتی ہے تو پھر ایسی بیماری جو تم کو نیک اعمال کرنے سے یعنی نیک کام نہ کر پاؤ، کہیں ایسی بیماری کے آنے سے پہلے تم نیک کام کرنے کے اندر جلدی کرو۔ اور اسی طریقے سے ایسا بڑھاپا جو تم کو سب کچھ بھلا دے۔ کیا بتا کہ جب نوجوانی کے اندر، جوانی کی عمر میں تم نے نیک کام نہیں کیے تو بڑھاپے کے اندر کیسے کر پاؤ گے؟ اسی لیے ایسے بڑھاپے کے آنے سے پہلے آدمی کو نیک کاموں کے اندر مصروف ہو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ یا پھر دجال کا انتظار ہے کہ سب سے بری چیز جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ سب دجال ہے۔ کیا اس کے زمانے کے آنے کے بعد تم نیک کام کرنے کے لیے نکلو گے؟ اب جب بہتر زمانہ ہے، دجال کا زمانہ فتنے کا زمانہ ہوگا، جب امن و امان کے چین سکون کے زمانے کے اندر تم نیکی کو ٹال رہے ہو تو کیا یقینی بات ہے کہ دجال کے آنے کے بعد تم یقینی طور پر نیک کام کر لو گے۔ اسی لیے دجال کے آنے سے پہلے نیک کام کر لو۔ اسی طریقے سے ایسی موت جو اچانک آ کر کے تم کو پکڑ لے، اور کیا پتا کس کی موت کب ہے۔ موت کے آنے سے پہلے آدمی کو نیک کاموں کے اندر مصروف ہونا چاہیے۔ یا پھر قیامت کا انتظار ہے، قیامت کے آنے کے بعد آدمی کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے، عمل کا میدان ختم کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے روز اور آخرت کا جو دن ہوگا وہ تو صرف جزا کا دن ہوگا۔ آدمی نے جو اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ اس کو قیامت کے روز دے دیا جائے گا۔ اس روز عمل کرنے کا موقع آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے قیامت کے آنے سے پہلے آدمی کو نیک کاموں کے اندر مصروف ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔